way of the sacred soul. پاکی ہوا، خداوندوں کے خدا، آپ کے روحانی بیٹے اپنے نجات دہندہ کا نام لے کر میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں کہ آپ سب سلامت رہیں اور خداوند کے روحانی بیٹے کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ میری طرف سے آپ سب کو گاڈ بلیس یو۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی زیر اور زبر کا فرق پڑھنے میں، بولنے میں ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ خدا کے کلام میں یہ اس مقدس کلام میں لکھا ہے، بزرگ لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 31 آیت، کلام کو غور سے سنیں اور اسے سمجھیں اور اپنے دلوں میں اسے نقش کر لیں۔ لکھا ہے، اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اور اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا آسان ہے، کیونکہ گناہ گار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا آسان ہے، کیونکہ گناہ گار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول کرنے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا آسان ہے۔ گناہ گار بھی گناہ گاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کریں، مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے کہلاؤ گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ گناہ گار بھی گناہ گار کو قرض دیتے ہیں، یعنی گناہ اور ہے اور قرض اور ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ قرض کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ قرض ہے کسی کو لینا، کسی سے دینا، کاروبار، ایک دوسرے سے قرض لینا۔ بہت سے ملک دوسرے ملک سے قرضہ لیتے ہیں، بہت سے بینکوں سے ہم قرضہ لیتے ہیں، مگر انہیں قرضہ واپس کرنا پڑتا دیا جاتا ہے۔ قرض قرض ہے اور گناہ ہے۔ آگے اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے کہ گناہ گار بھی گناہ گار کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کریں۔ قرض اور گناہ میں فرق ہے، اور کیا فرق ہے؟ ہم جب دعائے ربانی پڑھتے ہیں اور آج اس بات پر ہم غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کلام مقدس میں بزرگ لوکا کی انجیل میں، اس کتاب میں ہم دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں، کلام مقدس کو نکالیں جو اپنے گھروں میں ہے، اس میں سے نکالیں اور دیکھیں۔ بزرگ لوکا کی کتاب 11 باب سے ہم شروع کریں گے اور پہلی ہی آیت ہے،
پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا. کون کر رہا تھا؟ میرا اور آپ کا نجات دہندہ بزرگ امانویل یسوع ناصری. وہ ہمارا نجات دہندہ دعا کر رہا تھا. جب کر چکا، لکھا ہے جب کر چکا، تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا بزرگ یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا، آپ بھی ہمیں سکھائیں. میرے نجات دہندہ اور آپ کے نجات دہندہ نے ان سے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کہو، باپ آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہی آئے، اور ہمارے روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر. آج نہیں ہمیں دے، ہر روز ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ معاف کر. کیا معاف کر؟ گناہ معاف کر، قرض معاف نہیں کر. گناہوں سے خدا سے معافی مانگنا چاہیے، قرض سے نہیں. ہمیں خدا سے مانگنا ہے، منت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، اور گناہوں کی معافی مانگنی ہے. یہاں لکھا ہے ہمارے گناہ ہمیں معاف کر، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قرضدار کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا. ہمارے گناہ ہمیں معاف کر، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قرضدار کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا. یہ ہے بزرگ لوقا کی کتاب 11 باب اور پہلی آیت سے میں نے پڑھا. اور اب یہی دعا میں آپ کو بزرگ لوقا کی انجیل سے تو آپ نے پڑھا. ہم اب دیکھتے ہیں بزرگ متی رسول ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کس طرح کرنی چاہیے. بزرگ متی کہتے ہیں، بزرگ لوقا کہتے ہیں ہمیں گناہوں کی معافی مانگنی ہے، ہمارے گناہ ہمیں معاف کر. اور یہاں کیا لکھا ہے؟ وہاں لکھا ہے میرا اور آپ کا نجات دہندہ کہیں دعا کر رہا تھا، اور جب دعا کر چکا تو شاگردوں میں سے ایک نے کہا، صرف ایک نے کہا کہ خداوند، جیسا بزرگ یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا، ہمیں سکھا. اور وہاں لکھا ہے ہمارے روزینہ کی روٹی، یعنی ہر روز کی روٹی ہر روز مانگی ہے، ایک دن کی نہیں. لکھا ہے ہمارے روزینہ کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ ہمیں معاف کر. ہمارے گناہ ہمیں معاف کر، اور ہمارے روزینہ کی روٹی یعنی ہر روز ہمیں دیا کر، ایک دن نہیں. اور اب ہم چلتے ہیں اس کتاب مقدس میں جو بزرگ متی رسول، اس میں سے ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے. وہاں کیا لکھا ہے؟ ہمارے گناہ ہمیں معاف کر، ہمارے گناہ. اور یہاں کیا ہے یہ بھی دیکھ لیجیے گا. میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے دعا کے بارے میں یہ لکھنے والوں نے لکھا، اور کیا لکھا، اور اس انجیل مقدس میں بزرگ متی کی انجیل میں کیا لکھا ہے. اور جب دعا کرتے وقت لکھا ہے، دعا کرتے وقت ہم اوپر سے پڑھتے ہیں تھوڑا آگے. 6 باب اور اس کی 5 آیت میں سے ہم پڑھیں گے. اور جب تم دعا کرو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا اور آپ کا نجات دہندہ کہہ رہا ہے. لکھنے والا لکھتا ہے، یہ
मुकद्दस अजीम बुजुर्ग पाकीज़ा यीशु राजा क्या फरमा रहे हैं, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मेरा निजात दहिंदा क्या कह रहा है, फरमा रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो कशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो कशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा, और आगे बहुत ही समझने और दिल में जगह देने वाली बात है। और जब तुम दुआ करो और दुआ करो तो करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो, और हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। वहां लिखा है रोज हमें दे, रोजमर्रा हमें दे, और यहां लिखा है आज हमें दे, सिर्फ आज दे। क्या लिखा है? हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज हमें माफ करना। वहां लिखा है हमारे गुनाह, और यहां लिखा है हमारे कर्ज। हमें गुनाहों की माफी चाहिए, कर्जों की माफी नहीं चाहिए। कोई बहन, कोई भाई, कोई बहन एक दूसरे को आज के दौर में कर्ज माफ नहीं करता। हाँ, गुनाह तो हम माफ कर सकते हैं, और कर्ज हम कहाँ माफ करें? हमारे पास तो खाने के लिए इतना होता है कि अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, बिजली के बिलों के लिए, खाने पीने के लिए हमारे पास तो पैसे नहीं होते, हम किसी को कर्ज क्या देंगे? और जो वहां लिखा है हमारे गुनाह हमें माफ कर, और यहां लिखा है हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आज़माइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का है। आमीन। ये वहां कर्ज है, एक तरफ कर्ज है और एक तरफ गुनाह है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, इस बाइबल मुकद्दस का जो तर्जमा है, इसे करने की जरूरत है। इस बाइबल मुकद्दस का तर्जमा कीजिएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं को कुछ शरा के आलम जो अमीर तबका है, जिनके पास पैसे हैं, जो ये काम कर सकते हैं, जिनके पास वसाइल हैं, वो अपनी कलीसियाओं से, पूरे पाकिस्तान से चंदा इकट्ठा करें, दया इकट्ठी करें, और इस बाइबल के तर्जमे को जहां जहां जो चीज है वो वहां लगाएं। और वहां लिखा है हमारे गुनाह हमें माफ कर, और यहां लिखा है हमारे कर्ज हमें माफ कर। कर्ज और गुनाह में बहुत फर्क है। हमें चाहिए कि हमें सोचना चाहिए कि हमें आप लोगों ने कर्ज माफ करवाने हैं खुदा से या गुनाह। कर्ज है, गुनाह है। कर्ज और गुनाह में बहुत फर्क है। हमें चाहिए कि हम अपने रूहानी बाप से, अपने निजात दहिंदा से, और उसके रूहानी बाप से, और अपने निजात दहिंदा से, और उन पाक फरिश्तों से और पाक रूह से मदद मांगे कि वो हमें हमारे गुनाहों को माफ करें। मेरे निजात दहिंदा ने जब सलीबी वाक़या को हम देखते हैं तो कहा
اے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے گناہ کیا تھا، میرے نجات دہندہ کو جب صلیب پر دیا تو ان لوگوں نے گناہ کیا تھا، قرض نہیں لیا تھا۔ میرے نجات دہندہ نے ان کو گناہوں کی معافی دی کہ اے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے نجات دہندہ نے کہا، ان کو گناہوں کی معافی دی۔ میرے نجات دہندہ نے ان کو قرض نہیں دیا تھا، وہ قرضوں کی معافی تو نہیں مانگ رہا تھا، ان کو گناہوں کی معافی دے رہا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، وہاں بھی قرض ہے اور وہاں بھی قرض ہونا چاہیے، اگر وہاں گناہ ہے تو وہاں بھی گناہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں مسیح خاندان میں تعلق نہیں، میں مسیح خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، میں مسیح خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے مسیح خاندان میں جنم لیا، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرے دادی اور دادا مسیحی خاندان میں تھے اور میں بھی مسیحی خاندان میں ہوں۔ جس کو اس سچائی کو چھپانا یہ بہت بری بات ہے۔ جو ہے وہی ہماری انجیل مقدس جو ہے یہ خدا کا سچا کلام ہے، یہ برحق کلام ہے، اس میں جو لکھا ہے اس کو سچائی سے بتانا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ میرے نجات دہندہ نے کہا ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرو۔ یہاں جو لکھا ہے میں وہی بتا رہا ہوں۔ لکھا ہے ہمارے گناہ ہمیں معاف کر، اور یہاں لکھا ہے ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ قرض اور گناہوں میں بہت فرق ہے۔ آپ قرض معاف کروانا چاہتے ہیں یا گناہ؟ میرے خیال میں تو یہ ہے ہمیں گناہوں کی معافی چاہیے، ہمیں گناہوں سے چھٹکارا چاہیے، ہمیں اپنے نجات دہندہ سے اور اس کے روحانی باپ سے مانگنا چاہیے کہ اے باپ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے قرضوں کو نہیں، کیونکہ ہم اپنے روحانی باپ سے قرض نہیں لیتے، نہ وہ ہمیں قرض دیتا ہے، وہ ہمیں سب کچھ فری میں دے دیتا ہے۔ وہ جب ہم سے ہمیں کچھ دیتا ہے اور قرض کی صورت میں نہیں دیتا، وہ ہمیں ویسے ہی عطا کر دیتا ہے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی خوب اور بہت اچھے انسان نے کہا، پنجابی کا ایک شعر ہے، لکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ ایک تو ہوئے کملا تو سمجھائے میڑا، تو جو بھاجی میڑا ہی ہو جائے کملا تو سمجھائے کیڑا۔ اتنے تو سارے کملے ہو گئے، میں کی کرا۔ خدا کو سارے مطلب ہے، گاڈ بلیس یو۔